بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. برادران ایمانی، عزاداران مسلم کربلا، فضائل و مسائل قربان سے مولانا موصوف نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کر دیا. تعارف کے بغیر کسی تمہید کے تعارف کا آغاز کرتے ہوئے آپ کے سامنے ان جملوں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کروں کہ کثیر تعداد میں مومنین حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، کثیر تعداد میں خواتین بھی یہاں پہ تشریف لائی ہیں اور کثیر تعداد میں بچے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. رسم میزبانی تو یہ ہے کہ آنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مجلس حسین ہے اور مجلس حسین میں شکریہ ادا کرنے والا میں کون ہوتا ہوں، اس لیے کہ مجلس حسین میں بانی فرش بچھانے والا نہیں ہے بلکہ حسین کی دکھیا ماں ہے کہ جنہیں فرصت دینے کے لیے ہم آپ جمع ہوئے ہیں، جنہیں تسلیہ درس کرنے کے لیے تعزیت پیش کرنے کے لیے ہمارا آپ جمع ہوئے ہیں کہ مختصر سے وقت میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی پوری باتوں کو سامعین تک پہنچانے کے لیے. لیکن مختصر تاریخ تعارف کو آپ کے سامنے عرض کروں کہ تعارف کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مسائل کو بیان کر دیا جائے. پہلے جن شہدائے کربلا کے سلسلے میں تعارف کے فرائض کو انجام دیا جا رہا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ تعارف کا سلسلہ شروع کس نے کیا، تعارف کس انداز سے کی گئی، تعارف کی بنا کس نے رکھی، اور جن شہدائے کربلا کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا ہے جن کی شب یہ تابوت کو برآمد کیا جا رہا ہے، وہ جمالان بنی ہاشم، ان کا حسین سے کیسا رابطہ ہے، اس لیے کہ کربلا میں شہید ہونے والے کوئی 18 افراد نہیں تھے بلکہ کربلا میں شہید ہونے والے 72 افراد تھے. لیکن ان شہداء میں اور ان شہدائے بنی ہاشم میں ایک امتیازی فرق یہ ہے کہ انہوں نے حسین کے ساتھ مدینے سے سفر کی ابتدا کی گئی. یہ کربلا کا سفر ہے کہ جو حسین کے ساتھ انہوں نے مدینے سے شروع کیا ہے اور 10 محرم الحرام سنہ صفری کو جب آخرت کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے تو انہوں نے آخرت کا سفر بھی حسین کے ساتھ ساتھ کیا ہے. گویا آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں یہ کہوں کہ یہ وہ شہید ہیں کہ جو ابتدائے سفر سے حسین کے ساتھ تھے. اس لیے کہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ کوئی مکے سے حسین کے ساتھ ہوا، کوئی مدینے سے حسین کے ساتھ ہوا، کوئی کوفے سے حسین کے ساتھ ہوا، کوئی بصرے سے حسین کے ساتھ ہوا، کوئی منزل عتیق سے حسین کے ساتھ ہوا ہے. لیکن یہ شہدائے بنی ہاشم وہ شہید ہیں کہ جنہوں نے مدینے سے حسین کے ساتھ اختیار کیا اور ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے حسین غریب سے اپنے آپ کو جدا نہیں کیا. مدینے سے سفر میں حسین کے ساتھ، مکے میں حسین کے ساتھ، کربلا میں حسین کے ساتھ. تو کہا یہ زندگی کا سفر تھا، یہ دنیاوی سفر تھا، تو انہوں نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور جب حسین نے آخرت کے سفر کا ارادہ کیا تو انہوں نے ساتھ ساتھ حسین کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے آخرت کے سفر کو بھی اختیار کیا. لہذا یہ شہدائے بنی ہاشم کہ جانے جاتے ہیں بنی ہاشم کے نام سے، لیکن اگر غور کریں تو انہیں خاندان کے بنیاد پہ بنی ہاشم نہیں کہا گیا بلکہ شہداء کے عنوان سے جو بنی ہاشم کہا جاتا ہے قبیلے کے بنیاد پہ کہا جاتا ہے. وہیں اگر دیکھا جائے تو یہ سب کے سب اولاد ابو طالب ہیں کہ جتنے بھی شہید ہیں کہ جن کی شبیہ تابوت برآمد کی جائے گی، یہ جتنے ہیں سب کے سب اولاد ابو طالب ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جتنے شہیدوں کے بھی تابوت برآمد کیا جائے گا ان میں سے کون
کہ ان میں سے اولاد عقیل کے تابوت کو برآمد کیا جائے گا، ان میں سے اولاد جعفر کے تابوت کو برآمد کیا جائے گا، ان میں سے اولاد علی ابن ابی طالب کے تابوت کو برآمد کیا جائے گا، کہ ان تینوں کے علاوہ کسی شہید کے اولاد کے تابوت کو برآمد نہیں کیا جائے گا۔ اور کہیں ذاتی کرام ہے، کہا اولاد عقیل ہے، اولاد جعفر ہے، اولاد علی ابن ابی طالب، تو کہا جتنے بھی شہید کا تابوت برآمد ہوگا ان سب کا دادا ابو طالب ہے۔ بعض ایسے شہید ہیں کہ ان کا پردادا ابو طالب ہے، یعنی کہا جائے کہ کسی میں بالواسطہ ابو طالب کا خون ہے، کسی میں امامت کے ذریعے سے ابو طالب کا خون ہے، لیکن جتنے شہید ہیں سب کا رابطہ ابو طالب سے ہے کہ کربلا خون ابو طالب کی آماجگاہ ہے، کربلا قربانی ابو طالب کا ثمرہ ہے، کہ اگر قربانی ابو طالب نہ ہوتی تو یقیناً کربلا بنیاد میں نہ آتی۔ کربلا ابو طالب کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ کربلا اگر کسی کے ضیافت کی جگہ ہے تو کہا وہ صرف اور صرف ابو طالب ہے۔ ابو طالب کی قربانیوں کا صلہ خدا نے دیا ہے کہ ابو طالب کے خاندان میں، ابو طالب کے صلب میں، ابو طالب کی ذریت میں ایسی شہادت رکھی کہ معصوم اگر ہے تو کہا گیا یہ سید الشہداء ہے، اور غیر معصوم ہے تو معصوم کی زبان سے کہلوا دیا کہ شہادت کے اس درجے پہ فائز ہیں کہ اولین و آخرین کے شہداء بتا کریں گے۔ کہ کس کے لیے؟ تو اولاد ابو طالب کے لیے۔ لہذا حسین اسی عزم کے ساتھ لے کر چلے تھے کہ حسین جانتے تھے کہ اس قربانی کو پیش کرنے کے لیے وہی جذبہ چاہیے جو مکے میں ابو طالب کا جذبہ تھا۔ پیغمبر اسلام مطمئن تھے ابو طالب کی وجہ سے، حسین بھی مطمئن تھے اولاد ابو طالب کی وجہ سے۔ لہذا حسین جب مدینہ سے نکلے تو ضروریت ابو طالب کو لے کر نکلے، خون ابو طالب کو لے کر نکلے۔ حسین مکے میں آ گئے، کہا شہدائے کربلا کو عنوان سے مقدمہ شہادت کربلا کے لیے کہ کس کو پیش کیا جاتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل، کہ یقیناً بڑی مصیبت کا لمحہ ہے میرے لیے کہ کم وقت میں اتنے شہیدوں کا تعارف کرانا یقیناً ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مقدمہ کتاب کربلا، مقدمہ شہادت کربلا کے عنوان سے جس کی شہادت کو حسین نے پیش کیا کہ وہ بقائے اسلام کا ضامن بھی ہے، مسلمانوں کے لیے زینت بھی ہے، اسلام کے لیے زینت ہے۔ لہذا حسین نے اسلام کی مناسبت سے اب جس کا انتخاب کرنا اس کا نام بھی مسلم تھا۔ غور کریں مسلم کہ مسلم کے اہتمام کے لیے، مسلم کے انتظام کے لیے علی ابن ابی طالب نے عقیل کو ہدایت کی تھی کہ وہ کس عنوان سے کہ بھیا میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، تزویج کا قصد رکھتا ہوں، کسی بہادر خاندان کے عورت کا پتہ بتائیے تاکہ اس سے شادی کرو تو اللہ ہمیں ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ عقیل سمجھ گئے کہ جب علی جیسا امام کربلا کے لیے اہتمام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کربلا اس قربانی کا نام ہے کہ جس قربانی سے بڑھ کے کوئی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اب میری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر علی کربلا کے لیے عباس کا انتظام کر رہے ہیں تو مجھے بھی کربلا کے لیے کسی مسلم کا انتظام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کمال اخلاص سے عقیل ابن ابی طالب ہے کہ انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ذریت عقیل ابن ابی طالب سے 7 شہید میدان کربلا میں موجود رکھتے ہیں کہ 7 شہید ذریت عقیل ابن ابی طالب سے۔ ابھی آپ کے سامنے تابوت جناب مسلم ابن عقیل آ رہا ہے، کس مظلومیت کے ساتھ حسین کے سفیر کو قتل کیا گیا، کس اذیت کے ساتھ، کس تکلیف کے ساتھ، کس درد کے ساتھ حسین نے بھیجا اپنے بھائی مسلم کو کوفے میں، ایک خط دے کر بھیجا، ایک پیغام دے کر بھیجا، جس نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کیا، جس نے مسلم کی بات مانی اس نے میری بات مانی، اس لیے کہ مسلم کی بیعت میری بیعت ہے، مسلم کا قول میرا قول ہے، مسلم کا فرمان میرا فرمان ہے، یہ میرا معتمد بھی ہے، یہ میرا بھائی بھی ہے، یہ میرا موثق بھی ہے۔ بس دادار مسلم کوفے میں آئے ہیں،
مسلم کے ہاتھوں میں 12,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، لیکن جب مسلم نماز عشاء پڑھ کے جب مسجد سے باہر آئے ہیں تو ہائے مسلم کی بے بسی، مسلم نے جب پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہ تھا، بس عزادارو تو کے گھر میں میزبانی ہوتی ہے، لیکن جب دشمنوں نے گھیرا تو کے گھر سے باہر آئے، ظالموں نے دھوکے سے مسلم کو قید کیا، دارالعمارہ کی چھت پہ لے کر آئے، مسلم کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، عزادارو حسین کے سفیر کے لاشے کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پہ پھینک دیا گیا۔ ارے مسلم کے بے بسی کو کیا بیان کیا جائے، مسلم کی لاش ہے لیکن پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کے گلی کوچوں میں کھینچا جا رہا تھا۔ بس ایک مرتبہ حسین منزل ضرور پہ تھے، کوفے کی جانب سے دو سوار آتے ہوئے دکھائی دے، تو حسین نے آواز دی بھیا عباس آگے بڑھ کے ذرا میرے بھائی کے لیے دریافت کرو۔ بس عزادارو عباس آگے بڑھے، جیسے ہی وہ دو سوار قریب آئے، مولا ذرا گوشے تنہائی میں چلو تو کچھ عرض کرو۔ تو حسین نے آواز دی میرے اصحاب ہے، یہ میرے اقربا ہے، کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں، جو کہنا ہے ان کے سامنے کہو۔ ایک مرتبہ سب سے ماما اتارا، سر و سینہ پیٹ کے کہتا مولا ارے جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلی کوچوں میں مسلم کی لاش کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اجر کو اللہ ہاں زادر جناب مسلم ابن عقیل کے بھائی، جناب مسلم ابن بھائی، جناب مسلم ابن عقیل کے بھائی جناب عبد الرحمن ابن عقیل، اور پھر جناب عبد الرحمن ابن عقیل کے بعد جناب عبداللہ ابن عقیل، اور پھر جناب عبداللہ ابن عقیل کے بعد جناب جعفر ابن عقیل، جناب جعفر ابن عقیل، اور پھر جناب محمد ابن سعید ابن عقیل کا تابوت آپ کے سامنے برآمد ہوا۔ لیکن عزادارو یہ چیز پیش نگاہ رہنی چاہیے کہ جب مسلم چلے تھے نا تو مسلم تنہا نہیں چلے تھے، بلکہ مسلم نے اپنے ساتھ اپنے دو کم سن بچوں کو بھی لیا تھا۔ عزادارو خدا کسی کو پردیش میں اتنا غریب نہ کرے جتنا غریب حسین کا سفیر مسلم ہو گیا۔ عزادارو مسلم شہید کر دیے گئے، بچوں کو قید کر لیا گیا، لیکن بچوں کی معصومیت ہے، بچوں کی معصومیت ہے، بچوں کی نورانیت ہے، بچوں کی نورانیت ہے، بچوں کی روحانیت ہے۔ خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، ذریت ابو طالب سے تعلق رکھتا ہے، خون ابو طالب رکھتا ہے۔ زندان کا داروغہ بچوں سے متاثر ہو کر جب عشق اہل بیت کا اظہار کرتا ہے، بچوں کو زندان سے رہائی دیتا ہے، بچے نہر کے قریب پناہ لیتے ہیں، لیکن جیسی حارث کی زوجہ پانی بھرنے آتی ہے تو چاند سے چہرے کو پانی میں چمکتا ہوا دیکھتی ہے، مانتا جاگ اٹھتی ہے، ان دونوں بچوں کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ لیکن عزادارو جب حارث ملعون کو معلوم ہوا، دونوں بچوں کو لے جا کے نہر کے قریب لاتا ہے، اپنے غلام سے کہتا ہے کہ دونوں کو قتل کر دے، لیکن جب غلام نے قتل سے منع کیا اس نے خود غلام کو قتل کیا، تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے۔ دونوں بچے سہم کے کہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ عزادارو دونوں بچے نے نماز ادا کی ہے، ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کے بارگاہ میں بلند کیا ہے۔ بس عزادارو جب اس پر ملعون کو رحم نہ آیا، اب چاہتا ہے کہ سر و تن میں جدائی کرے۔ ایک مرتبہ چھوٹے بیٹے نے آواز دی کہ سب سے پہلے مجھے قتل کر دے، اس لیے کہ میں اپنے سامنے اپنے بڑے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے بڑے بھائی نے سنا فوراً آواز دیتے کہ نہیں پہلے مجھے قتل کر، اس لیے کہ میں اپنے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے چھوٹے بھائی کے ان کے چھوٹے بھائی کے بالوں کو پکڑا، وہی بے دردی سے قتل کیا، لاش کو فرات میں ڈال دیا۔ بس عزادارو روایت کہتی ہے کہ سر اس کے ہاتھ میں ہے، لاشا مراد میں ہے، لیکن لاشا پانی پہ معلق ہے، نہ آگے بڑھتا ہے نہ ڈوبتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی چھوٹے بھائی کو قتل کیا، جیسے ہی لاشا فرات میں ڈالا، دونوں بھائیوں نے بائیں حمائل کی، پھر فرات میں وہ لاشا غرق ہو گیا، نظروں سے ناپید ہو گیا۔ عزادارو مسلم کے دونوں بچے جناب عبداللہ ابن مسلم اور جناب محمد ابن مسلم نے بھی اپنی قربانی راہ خدا میں پیش کر کے شہدائے کربلا کی فہرست میں اپنا نام شامل کر لیا۔ لیکن عزادارو ادھر میدان کربلا میں صبح عاشور جناب علی اکبر نے اذان دی، جنگ کا بازار گرم ہوا۔ بیت مسئلہ امام حسین علیہ السلام سے اصحاب نے اجازت طلب کی، حسین اجازت دے رہے ہیں، انصار نے اجازت طلب کی، حسین اجازت دے رہے ہیں۔ جب اصحاب و انصار اپنی قربانی پیش کر چکے اب اور
اولاد ابو طالب آگے بڑھتے ہیں، خاندان بنی ہاشم کے افراد آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد حسین سے اجازت طلب کرتے ہیں تو اولاد عقیل اپنی قربانی پیش کر چکے۔ جب اولاد عقیل اپنی قربانی پیش کر چکے، اب اولاد جعفر طیار ابن ابی طالب آگے بڑھتے ہیں، لیکن کون ہے؟ جناب جعفر کی طرف سے عبداللہ آئے نہیں۔ عبداللہ کو حسین نے مدینے میں چھوڑا، لیکن عبداللہ نے اپنے کو اس قربانی سے پیچھے نہیں رکھا۔ عبداللہ نے زینب کو اپنے ساتھ، زینب کو اپنے دونوں بچے یہی کہہ کر دیے تھے، بی بی جب کربلا میں مرحلہ شہادت ہو، جب کربلا میں مرحلہ قربانی ہو تو ایک کو اپنی طرف سے، ایک کو میری طرف سے قربان کیجئے گا۔ یون و محمد، یہ دو کم سن بچے نہیں ہیں، بلکہ یون و محمد نے بیک وقت عبداللہ ابن جعفر کی بھی نیابت کی ہے اور خود جناب جعفر طیار کی بھی نیابت کی ہے۔ پس داداروں دونوں بچے امام کی خدمت میں آتے ہیں، لیکن حسین اجازت نہیں دے رہے۔ زینب کی نگاہ پڑ گئی، بلکہ زینب نے آواز دی، فضا میرے بچوں کو قریب بلاؤ۔ عزادارو خدا ہماری ماؤں کے بچوں کو سلامت رکھے، ہماری ماؤں کے جذبوں کو سلام کیجئے کہ ہماری مائیں بھی غم حسین میں آنے سے اپنے بچوں کو روکتی نہیں بلکہ آمادہ کرتی ہیں، اس لیے کہ یہ زینب کے ایثار کا صلہ ہے، زینب کے ایثار کی ثمرہ ہے کہ مائیں اسی جگہ صرف سے لیتی ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں کو قریب بلایا، بلانے کے بعد آواز کرتی، میرے لال کیا اپنی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے میرے لال مجھے شرمندہ کرو؟ کل روز محشر اگر میری ماں نے مجھ سے سوال کر لیا، زینب تجھے اپنے بچے پیارے تھے یا فاطمہ کا بیٹا حسین پیارا تھا، تو میرے لال بتاؤ میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں؟ دونوں بچے شہر گئے، آنکھوں میں آنسو۔ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، ماں کیا کروں؟ مسلسل اپنے ماموں سے اجازت طلب کر رہا ہوں، لیکن کسی طریقے سے میرا آقا مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ ایک مرتبہ فضا کا آواز ہے، فضا زینب کے اتنی خدمت پھر کرو کہ میرے ماں جائے کو بلا لو۔ حسین قریب آئے، بس زیادہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے علی کی بیٹی نے حسین کے سامنے اشک بار آنکھوں سے کیا کہا، بھیا بہن کے صدقے کو قبول کر لو۔ بہن اپنا بچہ سمجھ کے، اپنی اولاد سمجھ کے تم سے اجازت طلب نہیں کرے گے، بلکہ تمہارا صدقہ سمجھ کے تم سے اجازت طلب کر رہی ہے کہ ان غلاموں کی بھی قربانی کو قبول کر لو۔ بس عزادارو زینب کیسی بہن تھی جس نے حسین سے کبھی کچھ نہ مانگا؟ حسین کے دل پہ قیامت گزر گئی۔ بس عزادارو حسین نے اجازت دے دی، لیکن عزادارو روایت کہتی ہے کہ وہ زینب جو ہر شہید ابو طالب کے اعلان کے ہر شہید پہ خیمے سے منتظر رہتی تھی کہ وہ کب وہ شہید کے جنازہ خیمے میں آتا ہے، لیکن جب بچوں کی لاشیں زینب اپنی جگہ پہ مطمئن تھی، دوسری خواتین نے بتایا، بی بی ارے آپ کے بچوں کے جنازے آ گئے، آپ کے بچوں کا لاش آ گئے، لیکن عزادارو یہ زینب کا دل تھا کہ زینب ہر مقام پہ کہتی رہی، زینب فاطمہ کے لال کا ماتم کرے گی، زینب اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ زندان شام میں بھی جب زینب نے مجلس برپا کی تھی، زینب نے وہیں سے تعارف کا سلسلہ شروع کیا تھا، ایک ایک شہید کا سر آتا تھا، زینب تعارف کرتی آتی تھی، جس کا سر آتا تھا اس کے مسائل کو بیان کرتی تھی۔ تو تھوڑی دیر کے تابوت کو یہیں پہ روکیے گا تاکہ دو جملے یون محمد کے مسائل کا آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ بس عزادارو زینب نے کبھی یون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ زندان شام میں جب دو سر آئے ہیں، بس عزادارو جب وہ دو سر آئے ہیں تو آنے کے بعد بیویوں نے شام کی کہنا شروع کیا کہ میں نے ابھی تک یہ دیکھا کہ ہر بچے کے، ہر شہید کے سر کو لینے کے لیے کوئی نہ کوئی خاتون آگے بڑھتی ہے، لیکن یہ دو بچے ایسے ہیں جن کے سر لینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھی۔ یہ بتاؤ کیا ان دونوں بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ اب جو زینب نے پلٹ کے دیکھا، زینب کے دل پہ قیامت گزر گئی۔ کیا دیکھا؟ اولو محمد کے سر ہے۔ زینب نے طلب کے کہا، اے شام کی عورتوں، ارے ایسا نہ کہو، ان دونوں بچوں کی ماں زینب موجود ہے، لیکن زینب اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرے گی، زینب فاطمہ کے لال کا ماتم کرے گی۔ لیکن ہاں زیادہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب جناب زینب نے دل کھول کے اور محمد کا ماتم کے اوپر موقع ہے کہ جب زینب زندان
کر کربلا ہوتے ہوئے مدینے پہنچی ہے، وہ حجرہ کھولا گیا کہ جس حجرے میں اون و محمد سوتے تھے، جیسے ہی زینب کی نگاہ پڑی، اون و محمد کا بستر نظر آیا، ارے زینب آگے بڑھی، اپنے کو اون و محمد کے بستر پہ گرایا، آواز دیا اون و محمد، ارے اپنی ماں کو معاف کرنا، کسی مرحلے میں تمہارا ماتم نہیں کیا، لیکن آج تمہاری ماں تمہارے غم میں گریہ کر رہی ہے۔ عبداللہ اپنے لال کا قرصہ قبول کرو۔ وسلام جناب اون محمد کے تابوت کے بعد کہ جو جناب جعفر بن ابی طالب میدان کربلا میں نیابت کر رہے تھے، اب اولاد جعفر کے بعد جو سلسلہ ہوا ہے کہ وہ اولاد علی بن ابی طالب، کہ اولاد علی بن ابی طالب میں پہلا مرحلہ علی کے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی ذریت میں سے بیٹا جناب قاسم آگے بڑھتے، چچا جان مجھے بھی اجازت دی، ازادارو حسین ایک جملہ کہتے ہیں کہ قاسم میں تمہاری صورت میں اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں، تمہیں کیسے اجازت ہو، تم میرے بھائی کی نشانی۔ بس ازادارو جناب قاسم اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن حسین کسی طریقے سے اجازت نہیں ہے۔ جناب ام فرما کی نگاہ پڑی، قاسم کو خیمے میں بلائے، میرے اعلان کہ اپنی دادی فاطمہ زہرا سے مجھے شرمندہ کرو، مادر گرامی کیا کرو، مسلسل اجازت طلب کر رہا ہوں لیکن چچا اجازت نہیں دے رہے۔ بندہ ماں نے اپنے بچے کو گلیدے سے لگایا، گریہ کرنے لگی کہ مرتبہ تمہارے اعلان تمہارے تقسیمی کا عالم تھا، تمہارے بابا کی شہادت کا مرحلہ تھا، تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا کہ جب وقت مصیبت ہو تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ میرے لال اس سے زیادہ مصیبت کا موقع کون ہوگا؟ میرے لال اس سے زیادہ پریشانی کا مرحلہ کیا ہوگا؟ میرے لال اس سے زیادہ مصائب و آلام کا مرحلہ کیا ہوگا کہ فاطمہ کا لال مرغِ آدم میں کھڑا ہو، کوئی مدد و نصرت کے لیے تیار نہ ہو۔ میرے لال اس تعویذ کو کھول کے پڑھو کہ تمہارے بابا نے تحریر کیا کیا ہے۔ بس عزادارو کہ تعویذ نہیں ہے، میں اس مرحلے میں اکثر آپ کے درمیان بیان کرتا ہوں کہ تعویذ نہیں ہے بلکہ یہ تائید امام حسن علیہ السلام ہے کربلا کے لیے۔ اب جو تعویذ کھول کر پڑھا کیا لکھا ہے؟ میرے لال قاسم جب تم اس تعویذ کو کھول کر پڑھو گے تو میں دنیا میں نہ ہوں، میرا بھائی نرغِ آدم میں کھڑا ہوگا، کوئی مدد و نصرت کے لیے آمادہ نہ ہوگا۔ میرے لال اگر میں ہوتا تو سب سے پہلے اپنی جان کو اپنے بھائی پہ قربان کرتا، لیکن میرے لال میں اس وقت موجود نہ ہوگا، لہذا میری طرف سے تم اپنی جان کو میرے بھائی پہ قربان کر دینا۔ بس ہزارہ روایت کہتی ہے مقتل نے تحریر کیا۔ سید ابن طاؤس تحریر فرماتے ہیں کہ جو چہرہ ابھی مرجھایا ہوا تھا وہ چہرہ کھل اٹھا، چودھویں کے چاند کے طرح قاسم کا چہرہ چمکنے لگا۔ ایک مرتبہ تیز قدموں کے ساتھ چچا کی طرف آ رہے تھے، ایک مرتبہ حسین نے قاسم کے چہرے کو دیکھا، حسین کے قریب آئے، قاسم نے کچھ کہا نہیں بلکہ بھائی کی تحریر کو بھائی کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جو حسین نے دیکھا بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، پڑھنے کے بعد دیر تک حسین روتے رہے۔ مدینے کا رک کر کے حسین نے ایک جملہ کہا، مدینے کا رک کر کے حسین نے صرف ایک جملہ کا آواز دیتے، بھائیو اور اپنی تصویر کو بھی مٹانا چاہتے ہو؟ بس اللہ روایت کریں کہ قاسم کو لے کے حسین خود خیمے میں آئے، آنے کے بعد آواز کہتے ہیں بھائیوں میں سروار لیجئے قاسم کا آخری دیدار کر لیجئے، اب یہ بھی مرنے جاتے ہیں۔ بس عزادارو ساری روایتوں کو چھوڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے خود سوال بھی کیا ہے، تھوڑے دور تک چھوڑنے کے لیے ایک جانب مولا عباس علیہ السلام بھی ہیں، ایک طرف مولا حسین علیہ السلام کے حسین آواز دیتے ہیں، میرے لال اپنے کو تنہا نہ سمجھنا، میدان میں دادا صاحب کے کوثر موجود ہوں گے، تمہارے بابا حسن مجتبیٰ موجود ہوں گے۔ بس عزادارو آئے ہیں حضرت شامی کے ساتھوں بیٹوں کو معطل کرنے کے بعد، خود حضرت شامی کو فنال کرنے کے بعد جب دشمنوں نے آواز دی، دیکھو یہ بنی ہاشم کے گھرانے کا بچہ ہے، اس گھر کے بچے بھی شجاع ہوتے ہیں، اس گھر کے جوان بھی شجاع ہوتے ہیں، اس گھر کے ضعیف بھی شجاع ہوتے ہیں، شجاعت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے کوئی انہیں زیر نہیں کر سکتا۔ سب مل کے حملہ کرو۔ عزادارو تصور کرو کہ 13 سال کا کم سن حسن ہے، 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے، لیکن جب ہزاروں افراد نے، ہزاروں دشمنوں نے نرغہ کیا،
تلوار سے وار کرتا ہے، کوئی نیزہ پھینک کر مارتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لے کر آیا ہے، وہ پتھر سے جناب قاسم کو زخمی کر رہا تھا۔ میں ایک مرتبہ قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، میں گرتے گرتے آواز دی، چچا میری مدد نصرت کے آئیے۔ بس ادادارو ایک طرف سے حسین چلے، دوسری طرف سے عباس چلے۔ جب ظالموں نے علی کے شیروں کو شام سے آتے دیکھا، فوج میں بھگدڑ مچی۔ اسی اثنا میں ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے۔ قاسم کا پھول جیسا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونے لگا، جیسے گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی۔ قاسم چیخ کر کہتے تھے، چچا جلدی آئیے، چچا جلدی آئیے، چچا جلدی آئیے۔ جب دیکھا چچا کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، ایک مرتبہ قاسم نے آواز دی، مادر گرامی آپ ہی میری نصرت کو آئیے۔ بس ادارے لاش قاسم پہ حسین اس وقت پہنچے جب قاسم کی لاش پامال ہو چکی تھی، قاسم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو زانو حسین ہو کر بیٹھ گئے، حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، لاش قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹنا شروع کیا۔ اشک بار آنکھوں سے حسین نے فریاد کی، میرے لال قاسم، ارے اپنے چچا کو معاف کرنا، تم نے وقت پہ بلایا، تمہارا چچا وقت پہ حاضر نہ ہو سکا۔ ہاں زادارو ادھر جناب قاسم نے قربانی پیش کی، لیکن جناب قاسم کی قربانی کے بعد ان کے بھائی بھی قربانی سے پیچھے نہ رہے۔ جناب قاسم کے بعد جناب قاسم کے بھائی جناب عبداللہ ابن حسن نے اپنی قربانی کو پیش کیا۔ عبداللہ ابن حسن کے بعد جناب عبداللہ ابن حسن اصغر نے اپنی قربانی کو پیش کیا۔ لیکن ازادار جناب عبداللہ ابن حسن اصغر نے کس طریقے سے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے؟ عبداللہ ابن حسن اصغر نے حسین سے اجازت طلب نہیں کی تھی کہ مجھے مکتب میں جانے کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ بہت کم سن تھے، 5 سال یا 6 سال کا سن بتایا جاتا ہے۔ ازاداروں انہوں نے اجازت طلب نہیں کی تھی، بلکہ وہ موقع تھا کہ جب ایک ظالم چاہتا تھا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی کرے۔ حسین ذوالجلال سے زمین پہ آ چکے ہیں، حسین زخمی ہیں، ابھی شمر چاہتا تھا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی کرے کہ اس سے پہلے شکی نے چاہا کہ حسین کے سر پہ تلوار مارے، حسین کے سر و تن میں جدائی کرے۔ ارے حسن کا یہ بیٹا عبداللہ ابن حسن اصغر خیمے سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، میرے چچا پہ ظالم تلوار چلانا چاہتا ہے، آگے بڑھا، تلوار کو اپنے ہاتھوں پہ روکا۔ ارے اس بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ قلم ہوئے، یہ ہاتھ قلم نہیں ہوئے، بلکہ آواز دی، میرے چچا کا جو اشار تھا وہی اشار میرا بھی ہے۔ میرے چچا نے سکینہ کے لیے ہاتھوں کو قربان کیا، میں نے اپنے چچا کے لیے ہاتھوں کو قربان کیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں زادارو ادھر اولاد امام حسن علیہ السلام نے جب اپنی قربانی کو پیش کر دیا، بس زادارو اب مرحلہ ہے اشار و قربانی اور وفاداری کی تاریخ کو رقم کرنے کے لیے۔ لہذا تاریخ کہتی ہے کہ عباس نے میدان کربلا میں صرف صبر کے صرف شجاعت کے جوہر نہیں دکھا، وفاداری کے مرحلے کو پیش نہیں کیا، بلکہ عباس نے بتایا کہ یہ چیز میں نے اپنے آقا حسین سے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے بھائیوں کے داغ کو برداشت کیا جائے۔ عباس کسی کمزور دل کے آدمی کا نام نہیں ہے، عباس اس مضبوط دل کے آدمی کا نام ہے کہ جب اجازت ملی ہے تو عباس پہلے میدان میں نہیں گئے، اس لیے کبھی عباس نے ہمیں یہ اجازت طلب نہیں کی۔ عباس نے اپنے سامنے اپنے بھائیوں کو پہلے میدان جہاد میں بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ عباس میدان کربلا میں ایک تاریخ رقم کر دے کہ دنیا پہچان لے کہ حسین کے در سے کس طریقے سے سبق لیا جاتا ہے کہ اگر انسان عباس جیسا مزاج رکھتا ہو تو کربلا سے ایسے ہی درس لیتا ہے، کربلا سے ایسے ہی سبق لیتا ہے۔ کہا میرا بھائی حسین، میرا آقا حسین ابھی اپنے بھائی مسلم کے داغ کو برداشت کر چکا، مسلم کے بھائیوں کے داغ کو برداشت کر چکا، بس اداروں اب مرحلہ تھا۔ عباس بھی
اس درد کو محسوس کرنا چاہتے تھے کہ اگر نظروں کے سامنے ایک بھائی دنیا سے گزر جائے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. لہذا آواز دیں میرے بھائی جاؤ میدان جہاد تاکہ میرے سامنے تم درجہ شہادت میں فائز ہو, تاکہ تمہارے بعد جب عباس اپنی قربانی پیش کرے تو اطمینان کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جائے کہ میرے بھائیوں نے قربانی پیش کر دی ہے, میرے بھائی بھی عباس کی طرح سے وفادار. لہذا سب سے پہلے مولا ابوالفضل عباس کی جانب سے جناب عمران ابن علی نے اپنی شہادت کو پیش کی. جناب عمران ابن علی کے بعد جناب جعفر ابن علی نے اپنی شہادت کو پیش کیا. جناب جعفر ابن علی کے بعد جناب عبداللہ ابن علی نے اپنی شہادت کو پیش کیا. ہاں آزادارو, ابھی تک آپ نے دیکھا کہ رسم تبرکات یہ ہے کہ جس شہید کے تذکرہ کیا جاتا ہے تو شہید کے لیے شبیہ تابوت کو برآمد کیا جاتا ہے. لیکن یہ کمال عباس ابن علی ہے کہ جب میرے مولا کا تذکرہ کیا جاتا ہے, جب باب الحوائج کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو صرف شبیہ تابوت کو برآمد نہیں کیا جاتا بلکہ شبیہ علم کو بھی برآمد کیا جاتا ہے. عزادارو جب تابوت کو بوسہ دیجیے گا, جب علم کو بوسہ دیجیے گا تو یہ سوچ گا کہ اس تصور کے ساتھ کہ مولا آپ نے دو بازو قلم کرائے تھے لیکن اللہ نے آج کروڑوں ہاتھ خلق کیے ہیں صرف آپ کا علم کو اٹھانے کے لیے کہ ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر عباس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائے تو عباس کا علم سرنگو ہو جائے گا. خدا نے بھی آواز دی تم دو ہاتھ کاٹو گے میں کروڑوں ہاتھ خلق کر کے بتاؤں گا. عباس کا علم کل بھی اونچا تھا, عباس کا علم آج بھی اونچا ہے, عباس کا علم قیامت تک اونچا رہے گا. لیکن ہاں دادر کیسے قربانی پیش کی؟ مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. میرے بھیا تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دو, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ایک مرتبہ عباس نے آواز دی میرے مولا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کی میں علمداری کروں. بس دادارو حسین جانتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ جملہ صرف اس لیے تھا کہ میرے بھائی حسین تمہاری صورت میں لشکر کو دیکھتا ہے کہ تم تنہا ہوئے تو کیا ہوا, تمہاری ذات سے حسین کو اطمینان ہے, تمہاری ذات سے سکینہ کو سکون ہے, تمہاری ذات سے زینب کو اطمینان ہے. یہی وجہ ہے کہ جب باس خیمے میں آئے تھے نا تو خیمے سے رخصت ہونے کے بعد زینب نے ساری بیویوں کو بلا کے یہی کہا تھا بیویوں مدینے سے چلتے وقت علی کی بیٹی نے تم سب کے پردے کی ضمانت لی تھی, آج اس ضمانت کو زینب واپس لیتے اس لیے کہ جس بھائی کی وجہ سے ضمانت لی تھی اب وہ بھائی شہید ہونے کے لیے بس ایک روایت بیان کر اور مولا عباس کی مسائل کو دمان کر. بس لگارو مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا علم اٹھانے والے ان کے تابوت کو کاندھا دینے والے اور لگارو وہی شہید میدان کربلا کا کہ جس کے جنازے کو حسین کو اٹھائے نہیں کیوں کہ اس لیے کہ اس نے خود منع کر دیا تھا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہیں لا جائیے گا, مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہیں لے جائیے گا. بس دارو میرے مولا کا تذکرہ ایسا کہ صاحب ذکر العباس متحد کہ سائرین امام حسین علیہ السلام میں سے ایک شخص روزانہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا تھے. ایک دن جب وہ زیارت سے واپس آیا بستر استراحت اس نے خواب میں دیکھا شہزادی کونین تشریف لائی, احترام میں کھڑا ہو گیا, سلامت کرتا, تشکر کرتا. لیکن عزادارو ایک مرتبہ بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی کہ میرے حسین کے زائد فاطمہ تجھ سے شکایت کرنی آئی, ہاتھوں کو جوڑ کرتا بی بی بتائے کیا ہے؟ کہا تو میرے بچے کی زیارت کو نہیں جاتا. کہا بی بی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا چونکہ میں روزے کے قریب ہوں, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں آپ کے لال کے روزے کی زیارت کو نہ جاؤں, میں آپ کے لال کی زیارت کو نہ جاؤں. ایک پتہ بات دیتی ہے کہ تو میرے لال حسین کی زیارت کو جاتا ہے لیکن میرے لال عباس کی زیارت کو نہیں جاتا. عزادارو تصور کرو, عزادارو تصور کرو کہ عباس کا تذکرہ فاطمہ کو کتنا پسند ہے. لیکن عزادارو ایسا نہیں, میرا مولا اپنے چاہنے والوں کو مایوس نہیں کرتا. میرا مولا باب الحوائج آج علم کے صاحب تابوت کے صاحب ہماری ماں بہنیں بھی, ہمارے بھائی بھی, ہمارے
بزرگ بھی دعائیں کر رہے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ان نمازوں سے ان عزاداری کے درمیان فرش عزا پہ تابوت کے سائے میں علم کے سائے میں یقیناً جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں, جو منتیں مانی جاتی ہیں وہ منتیں بھی قبول ہوتی ہیں. بس اداکاروں ہمارا مولا کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا. اداکاروں ابھی حاضری کا بھی اہتمام ہے. جب مولا کا علم ہوتا ہے نا, مولا کا تابوت نکالا جاتا ہے نا, تو ہم حاضری کا بھی اہتمام کرتے ہیں. ہر شہید کے لیے نظر کا اہتمام ہوتا ہے, لیکن مولا عباس کے نظر کو حاضری کا نام دیا جاتا ہے. کیوں کہ اس لیے کہ وہ نظر ہے جس میں چاہنے والے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میرا مولا حاضر ہوتا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ صاحب ذکر العباس نے تحریر کیا کہ روز ہے جناب عباس کے مطابق نے جب ایک سال حاضری کا اہتمام کیا, ان کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا کہ روز عباس سے مخاطب کر کے کہا مولا اس سال حاضری کا اہتمام ہے, لیکن چاہتا یہ ہو کہ آپ کی حاضری میں شریک ہو. مولا آپ کے نظر کا اہتمام ہے, آپ کی حاضری کا اہتمام ہے, آپ کے چاہنے والے نے آپ کی حاضری کا اہتمام کیا ہے. آپ بھی تشریف لائے. ایک مرتبہ اس کا ہو سکتا ہے کہ میری حاجت میں وہ خلوص نہ ہو, لہذا کہا کوئی ایسا وسیلہ تلاش کیا جائے کہ جس کے وسیلے کو عباس رد نہ کرے. ایک مرتبہ آواز دی میرے مولا آپ کو آپ کی سکینہ کا واسطہ, میرے مولا حاضر ضرور ہوئیے گا. بس اداکار صاحب ذکر العباس تحریر کرتے ہیں, روایت کو سماع کیجیے گا. اگر آپ نے محسوس کیا کہ یقیناً عباس کی مصائب کو سن کے محسوس ہو جاؤ دیر تک گریہ کریں کہ صاحب ذکر العباس تحریر کرتے ہیں اس نے اپنے گھر میں حاضری کا اہتمام کر کے انتظار کر رہا ہے. اب میرا مولا آ جائے, اب میرا مولا آ جائے. مومنین آ گئے, بزرگان آ گئے, علماء آ گئے, مجتہدین بھی آ گئے. بس اداکار جب دیکھا کافی تاخیر ہو رہی ہے, ایک مرتبہ لوگوں نے آواز دی کہ کسی بزرگ عالم دین سے کہیے کہ وہ آگے بڑھ کے مولا عباس کے لیے حاضری کا نظر کر دے. بس اداکاروں اب وہ کہے تو کیا کہے, لوگوں کو جواب دے تو کیا دے کہ میں نے کس کو بلایا ہے. وہ کہتا ہے کہ تھوڑا انتظار اور کیجیے, میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں, میں کسی کا مشتاق ہوں, میں نے کسی کو دعوت دی ہے, میں نے کسی کو بلایا ہے. بس ایک مرتبہ اداکاروں جب کافی تاخیر ہو گئی دیکھا کہ اب لوگ رکیں گے نہیں. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے ایک بزرگ عالم دین سے کہتا ہے کہ بسم اللہ میرے مولا کی حاضری کے لیے نظر کا اہتمام کر دیجئے. بس اداکاروں ایک شیخ عالم دین کو دیکھا, نورانی شخصیت میں ہے, بزرگ ہیں. ایک مرتبہ آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد وہ سب کو چھکائے ہوئے ہیں. وہ ابھی بھی سوچ رہے ہیں جسے بلایا ہے وہ آیا نہیں, جس کا انتظار کر رہا تھا وہ آیا نہیں, جس کی حاضری ہے وہ آیا نہیں. ایک مرتبہ اب جو اس کو سب کو اٹھایا تو کیا دیکھا, سب کے ہاتھ بلند تھے, لیکن وہ جو حاضری کر رہے تھے ان کے ہاتھ بلند نہیں تھے. ایک مرتبہ آگے بڑھا, ہاتھوں کو جوڑ کر کرتا ہے کہ اے عالم دین معاف کیجیے گا, اے بزرگ معاف کیجیے گا. میرے مولا کی حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ جب عباس کی حاضری دی جاتی ہے نا تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ بلند کی آواز دی, اے میرے چاہنے والے, اے میرے ماتم کرنے والے, اے میرے عزادار, ارے اپنے عباس کو بلاتا بھی ہے, پہچانتا بھی نہیں, ارے ہاتھ کیسے بلند کروں, ہاتھ تو سکینہ پہ قربان کر. اللہ کو کسی کو منع رہے سوائے ہمیں آلے محمد کے حاضروں. ہمارے چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ان آنکھوں کو کبھی گریہ نہیں ہونے دیتی تو کربلا کے شہیدوں پہ ہوتے ہیں. اللہ ان چہروں کو نورانی کرتا ہے کہ جن چہروں پہ حسین کے آنسو روا ہوتے ہیں. آزادہ و کربلا کے شہیدوں کے مسائل کو سنیے. آزادہ و ادھر 5 شہید ہو گئے. اب کون ہے کہ حسین کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے میں صرف ایک جملہ کافی سمجھتا ہوں کہ اب حسین سے اجازت لینے کے لیے وہ آیا کہ جو بیٹا نہیں ہے بلکہ حسین کی آرزو ہے, حسین کی دعا. آپ نے روایت سے سماع کیا, عباس علی کی دعا ہے, علی اکبر حسین کی دعا ہے. حسین نے بھی کبھی اپنے مالک سے کچھ نہیں مانگا. حسین مانگے کیا جب اللہ نے بغیر مانگے ساری کائنات دے دی, حسین کیا مانگے. لیکن ازادہ روایت کہے حسین اپنے نانا کو بہت چاہتے تھے. حسین روضہ رسول پہ جاتے تھے, حسین گریہ کرتے تھے, روضے کو آنکھوں سے بس کرتے تھے,
دیر تک گریا کرتے تھے، مجاہدی کرتے تھے حسین، نانا کے روزے پہ دیر تک رہتے تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نانا کے روزے پہ حاضری نہ دے۔ خدا جانے کہ ایک دن حسین کے دل میں کون سی کیفیت پیدا ہوئی، نانا کے روزے پہ ایک ہاتھ کو رکھا، ایک ہاتھ کو بلند کیا کہ خدایا تجھے اپنے نانا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے نانا کی صورت ہو، جو میرے نانا کی شبیہ ہو، جو ہم شبیہ ہے پیغمبر۔ وہ بیٹا آ گیا۔ اب حسین کرے گا کہ اکبر صرف عباس کے آرزو کا نام نہیں بلکہ اکبر زینب کی تمنا کا بھی نام ہے۔ زینب نے جتنا اون و محمد کو نہیں پالا ہے، زینب نے اس سے کہیں زیادہ علی اکبر کو پالا۔ زینب نے جتنا زیادہ اون و محمد سے محبت کا اظہار نہیں کیا، اس سے کہیں زیادہ زینب نے علی اکبر سے اظہار کیا۔ لہذا اس لیے روایت کہتی وقت اون و محمد کے لیے زینب خیمے سے باہر نہیں آئی، لیکن اکبر کے لیے زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ آپ تصور کریں کہ اکبر کی ذات کا نام ہے۔ لہذا یہی وجہ اکبر کو بھی معلوم ہے کہ میرا بابا مجھ سے کیسی محبت کرتا ہے۔ لہذا روایت کہتی ہے کہ اکبر نے اجازت طلب نہیں کی، اکبر سر جھکائے ہوئے کھڑے۔ میرے لال میں خوب جانتا ہوں کیوں آئے، لیکن میرے لال مجھ سے کیا اجازت مانگتے ہیں؟ اگر اجازت لینا ہے تو جاؤ اپنی پھوپھی سے لو کہ جس نے 18 برس تک بڑے ناز و نام سے تمہیں پالا۔ روایت کہتے اکبر آئے خیمے، لیکن اپنی پھوپھی سے اکبر کیسے دعا مانگے؟ عزادارو دعا کیجئے، لیلا کے بیٹے کی واسطہ دے کر خداوند عالم کی بارگاہ میں ہماری ماں بہنیں دعا کریں کہ بہت بڑا مرحلہ تھا ان میں لیلا کے لیے کہ جس عمر میں ماں اور بہنیں اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کی شادی کا خواب دیکھا کرتی ہیں۔ اکبر کی ماں نے اکبر کو قربانی کے لیے بھیجا، اکبر کی بہن نے اپنے بھائی کو مکتب کی طرف رخصت کر دیا۔ یہی وجہ ہے ہماری جانیں قربان ہو جائے جناب سید بن طاؤس لہور میں تحریر کرتے ہیں، مکتب میں لکھتے ہیں کہ اکبر نے جب اجازت دی جانا چاہتے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ ابھی اکبر آگے بڑھتے ہیں، بیوی اور داماد سے لپٹ کے پھر خیش کے اندر لے آئے۔ کسی شہید کے لیے کربلا کی یہ کیفیت نہیں ملتی، کسی شہید کے لیے کیفیت نہیں ملتی کہ بیویوں نے پھر خیش کے اندر کیا۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ ادھر اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں کھینچ کر پھر اندر لے جاتی ہیں۔ اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں، پھر بیویاں اندر لے جاتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اتنی مرتبہ یہ مرحلہ ہوا کہ میں تعجب خیز حالت میں آگے بڑھ کے میں نے دریا کا آخر مرحلہ کیا معلوم کرنا چاہا تو کیا دیکھا، اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں تو بیویاں اور بچے لپٹ کے اکبر کو پھر خیمے کے اندر لے جاتے۔ زدار راوی کا جملہ سنو گے نا یقیناً محسوس ہوگا، ایک تکریہ کرو گے۔ راوی کہتا ہے کہ آخری مرتبہ حسین کا بیٹا اس طریقے سے خیمے سے باہر آیا ہے جیسے کسی گھر سے جوان کا لاشا نکلتا ہے۔ آ گئے علی اکبر بابا کے پاس، یار رخصت ہوا ہے، بابا رخصت ہوا ہے، بابا رخصت ہوا ہے۔ بس ادارہ ادارے پر گھوڑے پہ سوار ہوا، اکبر آگے بڑھے۔ روایت کہتی ہے کہ اکبر آگے بڑھ رہے تھے کہ اکبر نے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس کی۔ انصاف سے بتائیں، انصاف سے بتائیں، اللہ تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام صدقے میں شہدائے کربلا کے سلامت رکھے، محفوظ رکھے۔ انصاف سے بتائیے قدموں کے چاپ کی آواز کب سنائی دیتی ہے؟ انسان جب آہستہ چلتا ہے تب سنائی دیتی ہے، یا جب تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہے تب سنائی دیتی ہے؟ قدموں کے چاپ کی آواز اسی وقت سنائی دیتی ہے جب انسان تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ علی اکبر کی طرف حسین آہستہ نہیں چل رہے تھے بلکہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ اکبر نے
घोड़े से उतर आए। बाप का एहतराम है, इमाम वक्त का एहतराम है, इमाम ज़माना का एहतराम है। अकबर घोड़े से उतर आए, बाबा के करीब आए। बस हजारों चेहरों करीब है, दिल खोल के शहजादी फातिमा उनके लाल का पुरसा दीजिए, इसलिए कि हमें पता नहीं कि आइंदा साल अल्लाह किसे ये सआदत नसीब करेगा कि वो फातिमा के लाल पे रोएगा। इसलिए कि आंसुएं भी हुसैन के गम में आंसू भी बाबरकत आंखों से निकलती, खुश नसीब चेहरों पे रहता है। जिसके साथ सहरा की दुआ होती है उसके लाल में उसी का दिल मखमूम होता है। बस अदाकारों रिवायत कहती है अकबर उधर आए, बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था ना, फिर क्यों चले आ रहे हैं? अदाकारों साहिब औलाद हो, अगर हुसैन के जुमले को समझ गए तो मसाइब के लिए काफी है। हुसैन ने न कुरान की आयत पेश की, न हुसैन के बाप की फजीलत में कोई हदीस पेश की। हुसैन ने नफसियाती जुमला कहा ताकि कोई मुसलमान सुने वो भी रोए, गैर मुसलमान सुने वो भी रोए, जो बाप है जिस बाप का बेटा है वो रोए। हुसैन ने करबला के मैदान में बस एक नफसियाती जुमला कहा, अकबर अगर साहिब औलाद होते तो आज के सवाल न कर। तुम्हें कोई बेटा कबर जैसा नहीं, इसलिए तुमने सवाल कर लिया। अगर तुम्हें अकबर जैसा कोई बेटा होता तो आज तुम हुसैन से ये सवाल न करते। लेकिन अज़ादारों मैदान करबला में हमारी जानें कुर्बान हो गई अब अब्दुल्लाह हुसैन, हमारी करोड़ों जानें कुर्बान हो गई। अज़ादारों हुसैन के सब्र को देखें, हुसैन के कल्ब की कुव्वत क्या थी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ हुसैन ज़ात नहीं है, हुसैन मोजज़ा है। हुसैन ने कैसे इजाजत दी, अकबर जैसा बेटा ने इजाजत दे दी जाए, लेकिन ये हुसैन का दिल था, मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज़ो नासिर चले। लेकिन रुखसत तो कर दिया, आसमान की तरफ सर को उठाया, सिर्फ सर नहीं उठाया, दोनों हाथों को बुलंद किया। दोनों हाथों को बुलंद करने के बाद आवाज देता, खुदाया अब वो मरने गया है जो सूरत और सीरत में रफ्तार और गुफ्तार में तेरे रसूल की शबीह था। हम अहले बैत नबूवत जब चेहरे रिसालत की ज़ियारत में मुशताक होते थे अपने इस बच्चे को देख लेते थे। अदर रिवायत कहती है कि हुसैन एक ऊंचे मकाम पे गए अली अकबर के जंग को देखने के लिए। तब तो कहने जाने अल हुसैन अज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम महसूस करे कि हुसैन एक बुलंद मकाम पे गए अकबर के जिहाद को देखने के लिए। अकबर जिहाद करें, हुसैन दादो तस्दीद से नवाज रखे गए। बस अदादारों जैसे हुसैन ने देखा कि अकबर के मुकाबिल में एक ऐसा जवान आया है, एक ऐसा पहलवान आया है जिसे हजार के मुकाबिल में काफी समझा जाता है। अज़ादारों हुसैन अकबर के बाप भी हैं, सिर्फ इमाम नहीं है। एक मर्तबा हुसैन ने इमामत की वजह से मैदान करबला में एक दर्स दिया और बताया है कि दुआएं किसके हक में किसको करना चाहिए। एक मर्तबा तुमने लैला मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा है, अरे अब जो आया है वो बहुत पहलवान भी है, अश्क़े अरब भी है, वो भूखा नहीं है, वो प्यासा नहीं है। अरे अपने बच्चे के हक में दुआ करो, मैं अपनी मार बहनों से दुआ करूंगा। अरे लैला के लाल के सजदे में अपने बच्चों के लिए दुआ कर लीजिए। अली अकबर की माँ मुसल्ले इबादत पे बैठ गई। फातिमा की बहू ने अली की बहू ने अपने बाल को बिखरा दिया, मुसल्ले इबादत में हाथों को बुलंद किया, ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरे यूसुफ को भी याकूब से मिला दे। बस अज़ादारों इधर उम्मे लैला ने दुआ की, उधर अकबर ने उसे कत्ल किया। अकबर ने देखा कि जब फौज दूर भागी है तो जब के बाबा से मुलाकात कर ली जाए। बस जल्दी जल्दी तमाम रिवायतों को दर्ज करते हुए आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूं। बस अकबर मैदान से बाबा के पास आए, हुसैन का आगे बढ़ के सीने से लगा लिया। देखिए 18 बनी हाशिम का ताबूत निकल रहा है ना, बनी हाशिम की शुजाअत का तज़किरा हो रहा है ना, उनकी कुर्बानी का तज़किरा हो रहा है। अकबर ने कैसे शुजाअत में बनी हाशिम का तज़किरा किया। देखिए अकबर से बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता, अकबर से बेहतर कोई तारुफ नहीं कर सकता, अकबर से बेहतर कोई मानवियत को बयान नहीं कर सकता।
ایک مرتبہ جیسے حسین نے سینے سے لگایا آواز دیتے میرے لال کیا خوب تم نے جنگ کی ہے، کیا خوب تم نے جہاد کیا ہے، ایسا لگتا تھا بابا علی مرتضیٰ میدان میں ہے۔ بس دارو بیٹے کی کامیابی کو دیکھ کے کون باپ خوش نہیں ہوتا، لیکن اکبر نے دیکھا عجیب سوال اکبر نے کر لیا کہ بابا اگر ایک گھوڑ پانی میں جاتا، بس دارو میں یہاں یہ کہتا کہ حسین کے لیے بڑی مصیبت یہ نہیں تھی کہ حسین کا باس مارا گیا، حسین کا جبر مارا گیا، حسین کا سر مارا گیا، اور حسین کے سب سے بڑی مصیبت تھی اکبر نے زندگی میں کچھ نہ مانگا، اور اکبر نے اپنی زندگی میں مانگا ایک قطرے آب، اور حسین دے نہ سکتا۔ حسین جواب کیجئے، مظلومیت حسین، غربت حسین پہ گریہ کیجئے کہ فاطمہ کا بیٹا میدان کربلا میں کتنا غریب ہو چکا تھا۔ حسین نے آواز دی میرے لال اس پانی کو پی کر کیا کرو گے جسے چچا عباس میں لبوں سے نہ لگا؟ اچھا میرے لال بہت زیادہ پیسے ہو نا، لاؤ اپنی زبان کو میرے زبان، اپنی زبان کو میرے رحم دے دو۔ اور ذرا اگر یہ مرحلہ نہ ہوتا تو قیامت تک حسین کی پیاس کو کوئی سمجھ نہ سکتا۔ میرے لال اپنی زبان کو میرے رحم میں دے دو۔ اکبر نے اپنی زبان حسین کی رحم میں دیا۔ روایت کرتی ہے کہ اکبر نے فوراً نکال کے آواز دی بابا میری زبان سے زیادہ آپ کی زبان سوکھی ہے۔ اس مرتبہ ساتھی کو سنتے حوض کوثر سے سیراب لے کے ادھر میدان میں آئے، ادھر ظالموں نے منصوبہ تیار کیا۔ اکبر جب جوش میں حملہ کرے ایک شخص نشے شربت پہ نیزے سے وار کیا، زداروں نیزے سے اس نے وار کیا، نیزے کے لیے اکبر کے سینے میں ڈوب کر رہ گیا۔ اکبر تھوڑے سے زمین پہ آئے، باپ کو اس سے کی آواز نہیں بلکہ آواز دی علیکم السلام یا عبداللہ، بابا میرا آخری سلام پوری کی۔ اے حسین کے بیٹے وعدے کہ ابھی تک جو گھوڑے سے زمین پہ آ رہا تھا مولا کو مستقبل بلا رہا تھا، قسم بلا رہے تھے، میں موجود تھا، میرا چچا موجود تھا، میرا بھائی موجود تھا، میرا قاسم موجود تھا، میرے والد محمد موجود تھے، لیکن آج مجھے معلوم ہے میرا بابا غریب ہو گیا، اور میرے بابا کے پاس نہ عباس ہے، میرے بابا کے پاس نہ قاسم ہے، میرے بابا کے ناراض ہونا۔ لیکن حسین کس طریقے سے اکبر کو تمام چھوڑو، بس دادارو حسین اکبر کی لاشیں پہنچے ہیں، سارے روایتوں کو نہ کرتے ہوئے بس دادارو یہی وہ موقع تھا، انبیاء اور مرسلین بھی سب بستہ کھڑے تھے، ملائکہ سب بستہ کھڑے تھے کہ دیکھیں حسین کس طریقے سے اس امتحان میں کامیاب ہوتی ہے۔ بس دادارو فاطمہ کے لال نے علی کے خون میں میدان کربلا میں دو زانو ہو کر حسین بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ بات دیتے اکبر کوئی تکلیف ہو تو بابا نیزے کے علی سینے میں تکلیف دیتی ہے، اور دادارو ہمارے سینوں کو ہر ماتم کرنے والے سینوں کو اللہ اکبر کے سینے کے صدقے میں محفوظ رکھے، جیسے اکبر نے کہا بابا نیزے کے علی سینے میں تکلیف دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، روایت کہتی کہ حسین نے آستینوں کو چڑھا دیا، آستینوں کو چڑھانے کے بعد ایک مرتبہ نیزے کی علی کو حسین نے پکڑا، اب جو نیزے کی علی کو کھینچا تو نیزے کی علی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ بھی وہاں۔ عجب من اللہ، بس ہزاروں روایت کہتی ہے حسین اس ضعیفی نے اکبر کے جنازے کو اٹھایا، لیکن قوت جب جواب دینے لگی تو حسین نے خیمے کی طرف کیا چھوٹے چھوٹے بچے نکل آئے، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کے جنازہ خیمے میں پہنچا دو۔ زیادہ روایت کرتی کہ اکبر کا جنازہ خیمے میں آ گیا، بیوی آ گئی، لیکن ام لیلہ مسلح عبادت سے نہیں اٹھی کہ ایک مرتبہ فضا نے آواز دی بیویوں نے اکبر کا جنازہ آ گیا، اور بیوی نے کہا اکبر کا ماتم کیا، اکبر کا غصہ پیش کیا گیا۔ خاصانہ جب جناب علی اکبر اپنی قربانی پیش کر چکے، اب حسین اتنا غریب ہو گیا ہے، اب حسین کیا کرے، اب حسین کسے پیش کرے۔ لیکن عزادارو میدان کربلا میں حسین نے ایک تاریخ رقم کی،
کہا کہ کائنات میں کوئی یہ نہ کہنے والا ہو کہ حسین نے مجھے آواز نہ دی، حسین نے مجھے پکارا نہیں، لہذا حسین نے میدان کربلا میں ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کیا ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے؟ بس ازاداروں میں کروں گا مولا، ارے آپ نے میدان کربلا میں کل حل من ناصر کی آواز بلند کی تھی، اکبر کے علاوہ کسی نے لبیک نہیں کہا، لیکن آج 5 کروڑ کبھی 4 کروڑ شیعہ نے اہل بیت ازادارہ نے حسین کربلا میں پہنچ کر لبیک یا حسین کی آواز دے کر کہتے ہیں مولا کل جو اصغر کا جذبہ تھا وہی آج اصغر کا غم منانے والوں کا جذبہ علیکم اللہ۔ تو حسین نے ادھر آواز بلند کی، ادھر خیمے سے رونے کی آواز آئی، زینب نے آواز، اس میں حسین علیہ السلام آواز دیتے ہیں بہن زینب یہ گریے کی وجہ کیا ہے؟ کہ بھیا جیسے ہی آپ نے حلمن کی آواز بلند کی علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، بس دادا ایک مرتبہ حسین قریب آئے، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ بہن لاؤ اصغر کو مجھے دے دو، جناب علیہ اصغر علیہ السلام کو لا دیا گیا، لیکن ازاداروں لے کر کیا جانے کہ میرا بچہ پیاسا ہے، لاؤ اسے انہیں شیعہ کے درمیان لے جاتا ہوں، شاید کسی کو رحم آ جائے اور کوئی میرے بچے پہ ایک قطرہ آب دے دے۔ بس ازاداروں یہ اپنے وقت کا فخر ابراہیم ہے جو اپنے اسماعیل کو لے کر جا رہا ہے، لیکن ہمارا کروڑ سلام ہو حسین ابن علی پر کہ ابراہیم آنکھ کی پٹی باندھ کر قربانی پیش کرتے تھے، لیکن حسین نے جب اپنے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں پہ پیش کیا تو نہ حسین نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی نہ اپنے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھا تھا۔ سلام ہمیں جب سرکار تمہاری نظروں میں خطاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن اس بچے نے کیا خطا کیا؟ لیکن ازاداروں جب اس کا کوئی آگے نہ بڑھا تو حسین نے اپنے بچے کو جلتی ہوئی ریت کربلا پہ خاک کربلا پہ رکھ دیا، جب کوئی آگے نہ بڑھا حسین نے یہ کہہ کر اپنے بچے کو اٹھا لیا، خدا تمہیں غارت کرے دیکھتے نہیں میرا بچہ تلسی کر رہا۔ بس ازاداروں کے حسین کلام کر رہے تھے کہ سر سال جاوات میرے لال، امام فرماتے میرے لال تم حجت خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ یہ حسین میدان کربلا میں بتا رہے ہیں کہ علی کا بیٹا ہو یا علی کا پوتا ہو وہ سب حجت خدا ہوتا ہے۔ میرے لال حجت خدا کے پوتے ہونا، حجت خدا کے بیٹے ہونا، اپنی حجت کو ذرا تمام کر دو۔ لہذا روایت کہتی ہے کہ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو جب سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کیا اور وہ گھیر کر رو رہی تھی، ازاداروں نے مسائل کو سنے کہ یہ کیسے تھی کہ قوم جب سرکار کو پھیر کر گریہ کر رہی تھی، ایک بندہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے این آئین اہور بلا یقت کلام الحسین، کہنے کہ حسین کے بیٹے کو قتل کر دے، بلکہ کہا حسین کے کلام کو قتل کر دے۔ گویا میدان کربلا میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ علی اصغر کی قربانی نہیں تھی بلکہ امامت کی حقانیت کو بتایا جا رہا تھا۔ ازاداروں ظلم کے انتہا کربلا میں ہو گئی، وہ تیر استعمال کیا گیا کہ جسے ہم کسی وحشی جانور کا شکار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 3 ڈھال کا تیر، 6 مہینے کا بچہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا، چلے کمان میں تیر کو جوڑا، علی اصغر کی نہ روکا۔ بس ازاداروں جب تیر لگا تو روایت کے جملے ہیں کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ تیر نے علی اصغر کے حلقوم مبارک کو چھیڑا، باپ کے بازو کو زخمی کیا۔ ساری روایتوں کو قتل کرتے ہوئے لہذا حسین نے چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکے، انکار ہوا، زمین کی طرف پھینکے، انکار ہوا۔ حسین نے اپنے چہرے پہ اس خون علی اصغر کو من لیا، آواز نے میرے لال اسی حال میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ بس زیادہ روایت کہتی ہے کہ علی اصغر کی شہادت میں جو حسین کی کیفیت تھی وہ کسی شہید کے اوپر نہیں تھی۔ حسین کبھی آگے بڑھنے کے بعد پیچھے نہیں آئے، لیکن جب علی اصغر کا جنازہ لے کر چلے حسین 7 مرتبہ آگے گئے، حسین 7 مرتبہ پیچھے آئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَرِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ازاداروں کسی شہید کو حسین نے دفن نہیں کیا، یہ میدان کربلا میں پہلا شہید ہے۔ حسین پشت خیمہ پر آئے تو
افتقار سے لہر کو تیار کرنا شروع کیا. حسین علی اصغر علیہ السلام کو رب کر کے فارغ ہوئے. علی حسین پر اس سے اٹھے نہیں تھے کہ کسی نے سلام کیا. حسین نے پلٹ کے دیکھا کون؟ کہا میں صغرا کا قاصد ہوں، قاصد صغرا ہوں، صغرا کا خط لے کر آیا ہوں. بس دانا صغرا کے خط کو حسین نے پڑھنا شروع کیا. بابا سے بھی شکایت ہے، بھیا سے بھی شکایت ہے. بابا آپ تو صغرا کو بھول گئے، بیمار بیٹی آپ کو یاد نہیں آتی. بابا صغرا یاد بھی کیسے آئے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس فاطمہ کبریٰ بھی ہے، آپ کے پاس سکینہ بھی ہے. بابا بھیا علی اکبر نے بھی مجھے فراموش کر دیا. میرے بھیا سے کہیے گا فاطمہ صغرا آپ سے بہت نالا ہے، اس لیے کہ میرے بھیا آپ نے مجھے لینے کا وعدہ کیا تھا، بلانے کا وعدہ کیا تھا، اپنے ساتھ لے جانے کا وعدہ کیا تھا. بھیا آج تک صغرا تمہاری منتظر ہے. ایک مرتبہ حسین نے خود کو دیکھا. خط کے مضمون کو پڑھنے کے بعد حسین نے کہ شہیدہ کر کے آواز دی، اکبر تمہاری بہن نے سلام بھی کیا ہے، تمہاری بہن نے شکایت بھی کیا ہے. بس ادارو ادھر حسین خط کو پڑھ رہے تھے، کبھی خیمے کی طرف دیکھ رہے تھے، کبھی خط کو پڑھ رہے تھے، کبھی عسکر کی طرف تصور کر رہے تھے، کبھی خط کو پڑھ رہے تھے. حسین نے محسوس کیا قاصد صغرا بار بار خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے. لیکن تو حسین نے آواز دی بار بار خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ میرے مولا جب صغرا نے خط دیا تھا، زبانی بھی ایک پیغام دیا تھا. میں فاطمہ صغرا نے کہا تھا اے قاصد جب تم کربلا میں پہنچو گے نا، میرا بابا درمیان میں ہوگا، میرا چچا داہنی جانب ہوگا، میرا بھیا بائیں جانب ہوگا، پشت پہ میرے بھائی اور محمد ہوں گے، میرا بھائی قاسم ہوگا، اصحاب کا حلقہ ہوگا. میرا مولا میرا بابا اصحاب کے درمیان ایسے ہی ہوگا جیسے چاند ہارے کے درمیان ہوتا ہے. لیکن مولا جو مرحلہ ہے، میں تو یہاں کسی کو نہیں دیکھ رہا. کہ خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کا انتظار کر رہا ہوں وہ بچہ نکل آئے جسے پیار کرنے کے لیے صغرا نے کہا تھا کہ جب کوئی بچہ خودگیوں نکلے اسے میری جانب سے پیار کرنا. ارے حسین نے آواز دی اے قاصد صغرا، ارے اب کسی اصغر کا انتظار نہ کر، اسی بچے کو دفن کر. ہمارے ماں بہنیں اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دعا کریں. اللہ میرے ان بہنوں کے بھی جن کی گودیاں آباد نہیں ہے، صدقے میں علی اصغر کی ان کی گودیاں آباد کرے. جن کی گودیاں آباد ہیں ان کے بچوں کو ارے رباب کے بچے کے صدقے میں محفوظ رکھے، پروان چڑھائے. اس لیے کہ یہ بچے پروان نہیں چڑھتے، کہ عزادار پروان چڑھتے ہیں، کہ حسین کے غمخوار پروان چڑھتے ہیں. آزاداروں اب حسین کیا کرے؟ اب حسین کی غربت کی انتہا رہی. حسین آ گئے. السلام علیکم علیکم السلام. حسین نے سلام کیا کسے؟ علی کی بڑی بیٹیوں پہ سلام ہو، علی کی چھوٹی بیٹیوں میں کلثوم پہ سلام ہو، ماں کی دہینہ خادمہ فضل پہ سلام ہو. تو سجا سلام کرتے حسین خیمے میں آئے. آنے کے بعد حسین نے فضل سے آواز دی، فضل فلاں صندوق میں میرا ایک لباس رکھا ہوا. حضرت حسین کے مسائب و علام کو بیان کر کتنی روایتوں کو پیش کیا، کتنی روایتوں کو پیش کیا جائے. آئیے خود حسین کی زبانی حسین کے مسائب کو سنتے ہیں کہ حسین نے خود کسی اپنے لیے سب سے بڑی مصیبت بتایا کہ لہذا روضہ حسین میں مجالس کا اہتمام لگا رہتا ہے کربلا معلیٰ میں. لہذا مجاور امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے مجلس کو خیرات کرنے کے لیے جس علی ندیم کا اہتمام کیا تھا، وہ اپنے ہر مجلس میں مولا حسین کے مصائب کو بیان کیا کرتے تھے. اور علماء کی تاکید بھی ہوتی ہے. خود جناب آیت اللہ نجد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ تمام خطیب و ذاکروں کی کوشش ہونی چاہیے تھی کہ اپنی مجلسوں میں چاہے جس کے مصائب پڑھے، لیکن مصائب کا اختتام مصائب حسین سے ہونا چاہیے. اس لیے کہ دنیا کی ساری مصیبتیں تمام ہو جاتی ہیں مصائب حسین ابن علی پر. یہ خود حسین کی زبانی سنتے ہیں. حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ وہ ذاکر اہل بیت، وہ ذاکر حسین ابن علی اپنی مجلسوں میں حسین کے مصائب و علام کو بیان کرتے تھے. ایک رات جب مصائب و علام بیان کرنے کے بعد اس طرح بیٹھ سوتے ہیں، کیا دیکھا کہ خواب میں مولا حسین نے اپنی زیارت سے مشرف کیا ہے. کھڑے ہو گئے، حدث سے حدث توڑا، مولا کا تشرف
مولا کا تشکر کیا کہ مولا بڑی آپ نے فضیلت عطا کی، امتیاز حاصل ہو گیا مجھے کہ آپ نے مجھے اپنی زیارت سے مشرف کیا ہے۔ بس خدا مانگ کرتے ہیں کہ آپ کا خود بہت شکر کا کہ شکریہ ادا نہ کر، بلکہ میں تجھ سے ایک بات عرض کرنے آیا ہوں کہ تو اپنی مجلسوں میں میرے مصائب کو بیان ضرور کرتا ہے، لیکن آج تک تو نے میرے اس بڑی مصیبت کو بیان نہیں کیا جو یقیناً میرے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی۔ وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کرتا کہ مولا آپ خود بیان کر، اس لیے کہ میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہر مجلس کو آپ کے مصائب پہ تمام کروں، لیکن آج آپ خود بتا دیجئے کہ آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ عزاداروں سنے کہ حسین نے نہیں کہا، اکبر کے سینے سے میں نے بخشی کو کھینچا ہے، اپنے بچے کے گلے سے تیر کو میں نے کھینچا ہے۔ تو عزادار حسین نے قاسم کے پامال سے لاشیں کا تذکرہ نہیں کیا، عباس کا کٹے ہوئے بازو کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اور جناب آل محمد کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ حسین آواز دیتے ہیں کہ حسین کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت اس وقت تھی کہ جب حسین اپنی بہن زینب سے رخصت ہو رہے تھے، جب حسین اپنے بہن زینب سے رخصت ہو رہے تھے، لباس کو لے کے فضا رہی ہے، زینب کی نگاہ بڑھ گئی، فضا کہاں کہہ رہا تھا کیا لے جا رہی؟ فضا نے جواب دینے پشو پیش کیا، جناب زینب کہتی فضا تمہیں زینب کی حق کا واسطہ بتا کیا لے جا رہی؟ کمالا نے یہ لباس طلب کیا، فضا کو علم نہیں ہے لیکن زینب کو علم ہے۔ عزیزانو جملے سنو گے جناب زینب نے کیا جملہ کہا، جیسے اس لباس کو دیکھا زینب کے آنکھوں میں آنسو، زینب ایک منٹ کہتی واہ حسینہ، ارے فضا یہ میرے بھائی کا لباس لے جا رہی ہو جب میرے بھائی کے لیے کفن لے جا رہی ہو۔ شہزادی آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ فضا بچپن کا زمانہ تھا، اپنے ماں کے آغوش میں بیٹھی تھی، میری اماں نے مجھ سے کہا تھا زینب جب میرا بیٹا حسین فلاں لباس طلب کرے سمجھ لینا جدائی کا مرحلہ ہے، میرے حسین کی شہادت قریب ہے۔ بس دادا رو دل کھول کے فاطمہ کے لال کے لیے کرو، فاطمہ کو بس دادا رو کچھ نہیں چاہیے، فاطمہ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، فاطمہ آتی ہے تو اسی نذرانے کو لینے کے لیے آتی ہے، فاطمہ آتی ہے انہی عشقوں کو لینے کے لیے آتی ہے، اس لیے کہ عشق عشق عزا ہے کہ عشق حسین کے زخموں کے لیے مرہم۔ زینب بھی آ گئی، زینب نے کیا دیکھا؟ خدا کسی بہن کو منظر نے دکھایا جو زینب نے دیکھا، ایک تو لباس پرانا، اس کے بعد سے حسین نے جگہ جگہ سے تار کرنا شروع کیا، جگہ جگہ سے چار کرنا اسے شروع کیا۔ بھیا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا بہن مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شہادت کے بعد یہ ظالم میرے جسم سے لباس تک اتار لے، اس لیے سے چار کر رہا ہوں تاکہ میری لاش پوریا نہ ہونے پائے۔ بس عزادار حسین سمجھ گئے؟ حسین نے آواز دی بہن زینب آج تمہارے بھائی کو اتنی فرصت لگ کہ اپنے بیمار بیٹے کی عیادت ہو جاتی، مجھے لے کر سید الساجدین کے خیمے میں چل، جناب زینب سید الساجدین کو لے کر سید الساجدین کے خیمے میں آئی، غش عالم میں بیمار کربلا سرحانے پہنچی، شانہ ہلایا، میرے لال سجاد کیا غش عالم میں پڑھو دیکھو بابا رسولت آخر کے لیے آئے۔ بس دادا روایت کے جملے کے جناب سید سجاد نے بیان کیا کہ میں اپنے بابا کو پہچان نہ سکا، اس کثرت سے تیر بابا زخمی تھے، بابا جیسے طاہر سفید معلوم ہو رہے تھے، بابا کو پہچان نہ سکا۔ ایک مرتبہ بابا صبح سے کیا ہے کہ صبح سے جنگ ہو رہی، بس داداروں جناب سید سجاد نے کیا سوال کیا، سید سجاد نے جیسے معلوم کہ صبح سے جنگ ہو رہی آواز دی بابا حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں؟ کہ میرے لال شہید ہو چکے، کہ مسلم بن عوشدہ کہ درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے، کہ زہیر بن زین کہ منزل شہادت پہ فائز ہو چکے۔ کہ جب اصحاب انصار کو پوچھ کے ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں بابا یہ بتائیے میرا نام محمد کیا ہے؟ کہ میرے لال اپنی قربانی پیش کر چکے، کہ میرا بھائی قاسم کا ہے، کہ میرے لال لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، کہ میرا بھیا علی اکبر کا ہے، کہ میرے لال سینے پہ بخشی پہنی لگ چکی۔ تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ سید سجاد اب ان کے بیٹھنا چاہتے تھے کہ زینب نے سہارا دیا، تو ایک مرتبہ سید سجاد پوچھتے بابا یہ بتائیے میرا چچا عباس کہاں ہے؟ ایک مرتبہ میرے لال کا پوچھتے ہو، شان قلم کرائے اور زرار کے کنارے آرام کرو۔ حسین آواز میرے لال یہ کہ تو خوش کرتا
تمہارے میرے درمیان کوئی میرے لال اب میں بھی مرنے جاتا ہوں بازاروں صاحب اولاد ہوں میں خاص طور سے جوانوں سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے سر پہ آپ کے والدین کے سائے پر اللہ اکبر کے والد کے سائے پہ سلامت رکھے انصاف سے بتاؤ کیا آپ کو یہ گوارا ہے کہ آپ کے باپ پہ کوئی مصیبت آئے آپ کھڑے رہے آپ گھر میں بیٹھے رہے تو ذرا کوئی جوان بیٹا یہ گوارا نہیں کرتا کہ باپ کو مصیبت آ جائے وہ گھر میں محفوظ بیٹھا رہے ایک مرتبہ جب سخی نے سنا میرے تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے تو وہ بیمار امام کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے زینب نے سہارا دیا پھوپھی اماں میری تلوار دیجئے ارے جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے صحیح باپ میدان میں جاتا حسین نے آواز دی میرے لال تو سنبھالو میرے لال صبر کرو تمہاری منزل حسین سے کہیں زیادہ بلند حسین سے کہیں زیادہ سخت ہے میرا امتحان کربلا تک ہے لیکن میرے لال تمہارے امتحان کی ابتدا کربلا سے ہے ابھی تو تمہیں بڑے بڑے مارکوں کو سر کرنا ہے میرے لال صبر کرو بس دادار و وصیت کی امام نے رموز امامت تعلیم کیا امانت الہی کو اسرار الہی تعلیم کرنے کے بعد علی کا بیٹا خیمے سے باہر آئے حسین کی غربت کو کیا بیان کیا کس عنوان سے بیان کیا گیا جب حسین خیمے سے چلے تھے جب حسین مدینے سے چلے تھے تو روایت کہتی ہے کہ حسین ایسے چلے تھے جیسے کسی ملک کا کوئی شہنشاہ چلتا حسین کے ساتھ اس طریقے سے لوگ رہتے تھے عزیز بھی رہتے تھے اخوبہ بھی رہتے تھے بھائی بھی رہتے تھے بھتیجے بھی رہتے تھے بیٹے بھی رہتے تھے انصار بھی رہتے تھے آوان بھی رہتے تھے شیعہ بھی رہتے تھے لیکن آج جب حسین خیمے سے باہر آیا کربلا میں حسین کی غربت ہو گئی حسین کبھی داہنی جانب دیکھتے حسین کبھی بائیں جانب دیکھتے حسین نے کسی کو نہیں پایا ایک وہ موقع تھا کہ سب موجود تھے آج کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہیں زینب سمجھ حسین آگے بڑھنے کے بعد لجامی فرس حسین کو تھامنے کے بعد آواز نے بھیجا اسے تلاش کر رہے ہو بازو تھامنے والا علی اکبر نہیں ہے سہارا دینے والا پاس نہیں ہے لیکن بھیا غم نہ کرو ارے اکبر نہ ہوا تو کیا ہوا اکبر کی پھوپھی موجود ہے عباس نہ ہوا تو کیا ہوا ارے عباس کی بہن موجود ہے بھیا جب تک زینب ہے زینب تمہیں غریب نہیں ہونے دے زینب تمہیں مجبور ہونے نہیں دے زینب نے سہارا دیا عزادارو زینب نے سہارا دے کر سوار تو کر دیا لیکن اب روایت کہتی ہے کہ حسین کے رہبار نے قدم کو آگے نہیں بڑھایا بس عزادارو مرتبہ حسین آواز دیتے معلوم ہے تو 3 دن کا پیاسا ہے 3 دن کا بھوکا ہے لیکن یہ حسین کی آخری سواری ہے آج کے بعد پھر حسین تجھ پہ سوار ہونے کے لیے اس دنیا میں نہ رہے گا بس عزادار و رہبار میں اشکبار آنکھوں سے حسین کی غربت پہ کتنا رویا جائے کربلا میں حسین کے اتنی غربت تھی کہ انسان تو انسان کہ بے زمان جانور بھی رو رہا تھا اشکبار آنکھوں سے حسین کے گھوڑے نے زمین کے اندر کیا اب جو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا 4 سال کی بیٹی ہے عزادار و صاحب اولاد آپ کو بھی اللہ نے سکینہ کے صدقے میں بیٹی عطا کی ذرا تصور کریں کہ وہ بیٹی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی رے کے سارے گھر میں کربلا پہ بیٹھی حسین گھوڑے سے اتر آئے سکینہ کیوں گھوڑے کے صبح سے جدا نہیں ہوئی سکینہ آواز دیتی میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لگا اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں جو بھی مقتل میں جاتا ہے واپس نہیں آتا سکینہ یتیم ہو جائے گی سکینہ میں باپ کے ہو جائیں گی بس عدالت روایت کہتی ہے کہ جس حسین نے مدینے سے چلتے وقت اصغر کے کانوں میں کچھ کہا تھا حسین نے سکینہ کے کانوں میں کچھ کہا بس روایت بیان کر دی مسائل آپ کے سامنے بیان کر چکا بس عدالت سکینہ گھوڑے کے صبح سے ہٹ گئی بابا میں آپ کو مقتل میں
پیش کیا ہے تو سکینہ آواز دیتی بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھیے جیسے یتیموں پہ رکھا جاتا ہے. ازاداروں باپ کے رہتے ہوئے سکینہ کے سر پہ حسین ایسے ہاتھ رکھا جیسے کسی یتیم کے سر پہ رکھا جاتا ہے. بس ازاداروں سکینہ آواز دیتی بابا مجھے معلوم ہے آج کے بعد آپ کا سینہ نہیں ملے گا تو سکینہ کو آپ کا سینہ نہیں ملے گا تو بابا آج کے بعد سکینہ سو بھی نہ سکے گی. بابا آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لو. ازادارو حسین ریگے سارے کربلا پہ لے گئے. سکینہ نے سینے پہ سر رکھا حسین اٹھے بچی خیمے میں جاؤ. بس ازادارو حسین مندر میں آ گئے. ساری روایتوں کو در کرتے ہوئے ازادارو اتنے زخم حسین کو لگے ہیں اتنے تیر حسین کو لگے ہیں کہ بعض روایتیں کہتی ہے کہ حسین کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جو زخمی نہ ہو. وجہ کیا ہے کہ ظالموں نے حسین کے ساتھ وہ ظلم کیا. کوئی تیر چلا رہا تھا بیک وقت حسین کے اوپر 4000 تیر چلائے گئے تھے. کوئی نیزہ پھینک کر مار رہا تھا کوئی تلوار سے وار کر رہا تھا. کسی کے پاس کچھ نہیں تھا جھولیوں میں پتھر لاتا حسین کو پتھر سے مارتا تھا. حسین کا پیشانی لہو لہان ہوا. بس ازادارو حسین سینے فرش پہ ٹگمگانے لگے. ازادارو جو حسین کا مرتبہ ہے کہ حسین کو سوار کیا فاطمہ کی بیٹی نے. حسین کو میدان کربلا میں اتارا فاطمہ نے. حسین تیروں کے آسمان سے زمین کربلا کی طرف دیکھ رہے تھے. زمین کربلا پہ کیسے سجدہ کیا جائے. حسین کا جنازہ نہ زمین پر ہے حسین کا جنازہ نہ زمین پر ہے. کسی اسنا میں حسین نے دیکھا ایک دکھیاری ماں اپنے آغوش کو پھیلائے ہوئے آواز دے رہی تھی میرے لال بڑی دیر سے تیرا انتظار کر رہی. بس حسین نے جب تیروں کے آسمان سے زمین کی طرف دیکھا سر کو سجدے خالق میں رکھ دیا. الہی رضا رضاک خدایا تیری رضا پہ راضی ہوں. خدایا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے صراط قدمی ادا کی. تو نے امتحان میں کامیاب بنا دیا. ازادارو یہ حسین کا مرحلہ ہے نا یہ حسین کا مرحلہ ہے نا. اور ہر قربانی کو حسین پیش کرتے تھے ہر شہید کے سرحانے پہنچتے تھے. حسین آواز دیتے تھے ربنا تقبل منا ھذا القرآن. خدایا میرے اس قربانی کو قبول کر دے. حبیب کو پیش کیا. بس ازادارو آپ کے سامنے حسین کا تابوت دل کا کرارا ہے. ازادارو دل کھول کر فاطمہ کے لال کا ماتم کیجئے. دل کھول کے فاطمہ کے لال پہ گریہ کیجئے. دل کھول کے سیدہ کو اس کے لال کا پوچھا دیجئے اس لیے کہ خدا جانے آئندہ سال کسی یہ سعادت نصیب ہو کہ وہ فاطمہ کے لال کے تابوت کو کاندھا دے. وہ فاطمہ کے لال پہ گریہ کرے. وہ فاطمہ کے لال کے مصائب کو بیان کرے. وہ فاطمہ کے لال کی شان میں نوحہ کرے. بس ازادارو کیسے کی حسین نے سب کو بھیجا. حسین آواز دیتے تھے ربنا تقبل منا ھذا القرآن. ازادارو ہر شہید پہ حسین نے دعا کی ربنا تقبل منا ھذا القرآن. تو حید کو پیش کیا خدایا اس قربانی کو قبول کر لے. مسلم ابن سجدہ کو دیا خدایا اس قربانی کو قبول کر لے. ازادارو حبیب کو پیش کیا خدایا اس قربانی کو قبول کر لے. اور محمد کو دیا خدایا اس قربانی کو قبول کر لے. لیکن ازادارو کربلا میں حسین نے شہید بنا دی کہ جس شہید کو پیش کرتے تھے حسین سرحانے پہنچتے تھے آواز دیتے تھے خدایا میری اس قربانی کو قبول کر لے. لیکن اب جب حسین نے اپنی قربانی پیش کی اب کون ہے جو حسین کی قربانی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے. خیمے سے زینب نکل آئی. خیمے سے زینب نکل آئی. زینب میدان کربلا میں پہنچی بھائی کے سرحانے پہنچی تو زانو ہو کر بیٹھ گئی. بھائی کے شانوں کو بلند کیا آسمان کی طرف سر اٹھایا آواز دی ربنا تقبل منا ھذا القربان. خدایا غریب زہرا کی اس قربانی کو قبول کر دے. ابھی زینب پلٹی نہ تھی کہ فرات کا پانی نے زوچ لا. قرص آفتاب کو بہن لگا. منادی نے ندا دی
وطن میں زینب مضطر یہ کہتی آئی ہے، مدینہ لٹ گیا خیر النساء دہائی ہے، مدینہ لٹ گیا خیر النساء دہائی ہے، وطن میں زینب مضطر کہتی آئی ہے، نشان پشت پہ دروں کے اب بھی ہیں اماں، نشان پشت پہ دروں کے اب بھی ہیں اماں، کسے دکھاؤں کہ زخمی ابھی کلائی ہے، کسے دکھاؤں کہ زخمی ابھی کلائی ہے، تمام کنبے کو جنگل میں چھوڑ آئی ہوں، تمام کنبے کو جنگل میں چھوڑ آئی ہوں، نہ بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ ساتھ بھائی ہے، نہ بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ ساتھ بھائی ہے، جنازہ ماں کا تو شب میں اٹھا مگر بیٹی، جنازہ ماں کا تو شب میں اٹھا مگر بیٹی، دیار شام میں سر ننگے پھر کے آئی ہے، دیار شام میں سر ننگے پھر کے آئی ہے، شہید ہو گئے عباس و اکبر و قاسم، شہید ہو گئے عباس و اکبر و قاسم، انہی شہیدوں کا زینب سلام لائی ہے، انہی شہیدوں کا زینب سلام لائی ہے، کفن نہ مل سکا بھائی کو میرے ہائے غضب، کفن نہ مل سکا بھائی کو میرے ہائے غضب، لہو میں ڈوبا ہوا حق کا وہ فدائی ہے، لہو میں ڈوبا
अम्मा हुसैन को अपने के अपने हाथों से अकबर की लाश उठाई है, के अपने हाथों से अकबर की लाश उठाई है। पितर की गोद में जब बेज़ुबान शहीद हुआ, पितर की गोद में जब बेज़ुबान शहीद हुआ, खुद अपने हाथों से नन्ही लहद बनाई है, खुद अपने हाथों से नन्ही लहद बनाई है। असीर सैयद सज्जाद को किया बीबी, असीर सैयद सज्जाद को किया बीबी, जो खुद मरीज था बेड़ी उसे पिन्हाई है, जो खुद मरीज था बेड़ी उसे पिन्हाई है। लहद नबी के उस वक्त कांप उठी रिज़वान, लहद नबी की उस वक्त कांप उठी रिज़वान, पुकार ज़ैनब दिलगीर जब दुहाई है, पुकार ज़ैनब दिलगीर जब दुहाई है। वतन में ज़ैनब मुज़्तर ये कहती आई है, मदीना लुट गया खैरुन्निसा दुहाई है, मदीना लुट गया खैरुन्निसा दुहाई है। से बावफा सकाए सकीना, अब्बा 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 से बावफा गरिया पे था कब्जा मारा गया प्यासा, सकाए सकीना, अब्बा से बावफा गरिया पे था कब्जा मारा गया प्यासा, सकाए सकीना, अब्बा से बावफा गरिया पे था कब्जा मारा गया प्यासा, सकाए सकीना, अब्बा से बावफा गरिया पे था कब्जा मारा गया प्यासा, सकाए सकीना, अब्बा से बावफा गरिया पे था कब्जा मारा गया प्यासा, सकाए
सिलसिले में तवज्जो का तालिब। मौला भी देखते
کٹ کے
जाना, फर्ज के कब्र में अजब करेंगे तुमसे सवाल, जवाब कोई न देना, अली अली कहना। निशानी अली की है, लादे अली है क्या ये जवानी अली की है, तस्वीर आज ऐसे बनानी अली की है, जाके तो लापता का तारा ना दिखाई दे, सोए तो सारी रात पैगंबर दिखाई दे। ظهورك ورحمة الله وبركاته.
حسنین کا بابا کعبے کا کعبہ زور سے بولو شیعوں کا مولا ہم سب کا مولا داماد پیغمبر ہم سب کا مولا